بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوگ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے تو انہوں نے سورج اور چاند کو خدا کیوں کہا؟ ناظرین، یہ سوالات جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے تو امام نے ان خطرناک سوالوں کا ایسا جواب ارشاد فرمایا جس نے مشرکین کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، تاریخ میں نبیوں پر کئی الزامات لگائے گئے کیونکہ انہوں نے ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس لیے مشرکین جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے وہ ان نبیوں کے دشمن ہو گئے اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی الزامات لگائے اور ان تمام باتوں کا ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ ناظرین، ایک صحابی جن کا نام حضرت صالح تھا، وہ ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام سے سوال کیا کہ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے مشرکین نے پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان بتوں کے بڑے بت کا کام ہے، بس ان سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ صحابی نے امام سے اس آیت کے متعلق سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ یہ ان کے بڑے بت نے توڑے ہیں، حالانکہ یہ بات جھوٹ تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات سمجھانے کے لیے تھی، کیونکہ حقیقت میں وہ بت بول نہیں سکتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ جو بت بول اور سن سمجھ نہیں سکتا، یقیناً وہ اپنا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں دوسری آیت پیش کی گئی کہ قرآن مجید میں یہ کیوں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، حالانکہ وہ دونوں خدا نہیں ہو سکتے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی اس طرح کی گفتگو کرے وہ مشرک ہے اور اس نے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات شرک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ تھی، جو کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے تھی کہ فنا ہو جانے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کئی نبیوں کا ذکر کیا گیا اور سوال کیا گیا کہ مختلف نبیوں پر لوگوں نے الزامات کیوں لگائے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی حقیقت سے لوگوں کو آشکار کیا۔ قرآن مجید کے کئی مشکل سوالات کے جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کو عطا کیے، جن میں سے اکثر ہم اپنی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔